رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، دستار بندی کے عظیم الشان جلسے میں آپ حضرات تشریف فرما اور بہت سے قیمتی بیانات آپ حضرات نے سن لیے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ بہت ہی معتبر علماء تکلیف تو نہیں ہو رہی کوئی؟ تکلیف تو نہیں؟ سے آپ حضرات بہت اہم اور قیمتی باتیں سماعت فرمائیں گے. بہت مختصر وقت کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں. انشاءاللہ جو وقت ہے اس میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی آپ کے سامنے ہم سب کے محبوب، ہم سب کے بڑے اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری زبیر صاحب مدظلہ العالی نے بہت کم وقت میں انتہائی اہم اور قیمتی باتوں کی طرف ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے کوئی نئی بات نہ چھیڑ کر حضرت قاری صاحب نے جو باتیں فرمائیں انہی باتوں میں سے دو تین باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حفاظ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور وہ کس قدر مبارکباد کے لائق ہیں، یہ باتیں آپ نے سنی. ہمارے حفاظ ہوں، علماء ہوں، خاص طور سے ایک بات ہم سب لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. آج کل میڈیا کے ذریعے سے بات مدرسوں کے لیے بہت پھیلائی جا رہی ہے، سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورا ایک وبھاگ اس بات کے پیچھے لگ گیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کے مدارس کی وقت کم کی جائے، حفاظ اور علماء کی وقت کم کی جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اور بڑی دلسوزی کے ساتھ، فکرمندی کے ساتھ دھیرے دھیرے اس بات کو دلوں میں اتارا جا رہا ہے کہ حافظ ہے تو کیا ہے، کچھ نہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں ہے اور ہماری زندگیوں میں ہے تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. ایک نام ہے ابو حذیفہ، یہ بیٹے ہیں عتبہ ابن ربیعہ کے. عتبہ ابن ربیعہ جو بدر میں مارا گیا، مکے کا بڑا سردار. ان کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمان ہیں اور بدر کے میدان میں آئے. ابو حذیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہی نے ایک صاحب کو جو غلام تھے پہلے، میں مسلمانوں کے دلوں میں حفاظ کا مقام بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خود حفاظ کو بھی بیدار کر رہا ہوں. ابو حذیفہ نے ایک شخص ہے سالم، جو پہلے غلام تھے ان کو اپنا بیٹا بنایا. ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا، بیٹے کی حیثیت سے رہ رہے. ابو حذیفہ کے گھر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ جو اصل باپ ہے ان باپوں کی طرف نسبت کرو. یہ جو بیٹا بنا دیا ہے اور سالم کو سالم ابن ابی حذیفہ کہا جا رہا ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے. اب سالم کے باپ کون ہیں آج بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. نام میں اختلاف ہے، کوئی مغفل کہتا ہے، کوئی معقل اور کوئی کچھ کہتا ہے. اور خود سالم نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میری نسبت میرے باپ کی طرف کی جائے جو اصلی باپ ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں منع کر دیا کہ ابو حذیفہ کی طرف نسبت نہ کی جائے. تو اب سالم نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے باپ نہیں لیکن میرے آقا تو ہیں، اس لیے آج سے میں پکارا جاؤں گا سالم مولا ابی حذیفہ. حدیث کی کتابیں کھول لیجیے، کثرت سے ان کا نام ملتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ. کون ہے؟ غلام ہیں، بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن
معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے اس قدر عاشق ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن براہ راست اترتا ہے، جو محبت وحی ہے، وہ اپنے صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ خذوا القرآن من اربعین، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، کیونکہ جب تم سیکھو گے میرے صحابہ تو تمہارے واسطے سے پوری امت تک پہنچے گا، اور یہ تمہارے استاد ہوں گے تو پوری امت کے استاد بنیں گے۔ 4 لوگوں میں ایک نام کس کا ہے؟ سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے قرآن سیکھو۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں آقا فرما رہے ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر، تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اس راستے پر گزرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ عمر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک مجلس شورا بنا رہے 6 لوگوں کی کہ میرے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی کو مسلمانوں تم اپنا امیر مقرر کر لینا۔ کوئی کہتے ہیں کسی ایک کو نامزد کر دیجئے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، لو کان سالم حیا لما جعلتها شورا، اگر سالم مولا ابی حذیفہ اس وقت زندہ ہوتے تو میں ان کو امیر المومنین مقرر کر دیتا۔ اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے 6 نام ہیں جس کو چاہے نہ مقرر کریں۔ اور ایک موقع پر تو بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں سالم مولا ابی حذیفہ کو خلیفہ مقرر کر دیتا، میرا یہ جی چاہتا ہے۔ اور اللہ مجھ سے پوچھتا ما حملک علی ذلک، اس بات پر تمہیں کس بات میں ابھارا کہ تم نے ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اتنے لوگوں نے؟ تم میں کہتا اے رب، میں نے آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ آپ سے ایک قدیر اے مالک یہ آپ سے خوب محبت کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے ان کو مقرر کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ غلام زادے ہیں۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے قدموں میں زمانہ ہے۔ غلام زادے ہیں لیکن قرآن سے وابستہ ہو کر یہ مقام مرتبہ حاصل ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، ام المؤمنین عفت مآب سید عالم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام علیہا امت کی ماں، ایک مرتبہ اپنے ابا جان صدیق اکبر کے گھر سے چلی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے امی عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت عائشہ آئیں گی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں دیر پہ دیر آقا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کافی وقت کے بعد امی عائشہ آئی تو پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ ماں حبسکی، تمہیں کس چیز نے روک دیا، کس چیز نے تمہیں تاخیر کرائی؟ کہتی پیارے آقا میں آ رہی تھی تو ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کیا پرسوز آواز، کیا شاندار لہجہ۔ اے آقا جب میں اس قرآن کی طرف متوجہ ہوئی تو دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو گئی، قرآن سنتی گئی، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو۔ جو قرآن کے عاشق ہوتے ہیں قرآن سننے میں انہیں مزہ اتنا ملتا ہے کہ پھر دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس انداز میں تعریف بیان کی کہ نبی کا دل بےتاب ہو گیا قرآن سننے میں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے نبی اس طرح اٹھے کہ آپ کی چادر گھسٹ نہیں تھی اور آپ جلدی جا رہے ہیں، اور آپ گئے، حدیث میں آتا حتی استمع الیہ طویلا، خود نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر کافی دیر تک پوری توجہ سے سنتے رہے۔ ثم رجع،
پھر لوٹ کے آئے اور کہا اے عائشہ معلوم ہے کون تھے وہ؟ سالم مولا ابی حذیفہ، وہ سالم مولا ابی حذیفہ تھے۔ اور پھر کیا عجیب بات فرمائی، اللہ کی قسم یہ بات اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے اور اس کو پھر دنیا کی کوئی چیز نصیب نہ ہو تو یہ مقام وہ ہے کہ جس مقام کے آگے ساری چیزیں ہیچ۔ کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگوں کو میری امت میں پیدا کیا۔ سارے لوگ تو اس پر نازا ہیں کہ ہم محمد عربی کی امت میں پیدا ہو گئے، محمد عربی رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے ان کو کسی اور نبی کی امت میں نہ بنا کر میری امت میں پیدا کیا، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی ہم نہیں دیتے۔ پیدا تو ہو پہلے اپنے اندر صلاحیت، یہ ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنا کم تر مقام ہو، اللہ کے کلام سے وابستہ ہو کر بڑے سے بڑا مقام حاصل کیا جا سکتا۔ ایک دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے اور آپ سے بھی، کہ جب اللہ نے مقام بلند کیا تو تمام ایمان والے جو یہاں بیٹھے سب کی ذمہ داری اور خاص طور سے حفاظ کی اور علماء کی ذمہ داری آج کے حالات میں قربانی دینے کا مزاج بنا لینا چاہیے۔ بہت کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں، نہ ضرورت، قربانی دینے کا مزاج بنا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت کو عزت ملے، ہماری نئی نسلوں تک یہ دین پہنچے، باعث کوشی ہمیں چھوڑنا ہوگا، بزدلی کا راستہ راہ فرار اس سے ہٹنا ہوگا۔ اے چراغ شام ہستی تو نہ جل سکے تو کل ہو، یہ سسک کے جینا کوئی زندگی نہیں۔ اشاروں میں سمجھیے، میں ایک جنگ کا نام لیتا ہوں، جنگ یمامہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے پوچھ لیجیے گا۔ اس جنگ یمامہ میں بعض روایات کے اعتبار سے 70 اور بعض روایات کے اعتبار سے 700 حفاظ اور علماء نے شہادت دی۔ اور کچھ چاہیے؟ 70 یا 700؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد جنگ یمامہ ہوئی اور اتنے حفاظ شہید ہو گئے کہ علماء سے پوچھ لیجیے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین قرآن جمع کروائیے۔